السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ البقرہ آیہ مبارکہ 59 تک پڑھ چکے تھے، ترجمہ و تفسیر، اور آج کا لیسن ہمارا سورۃ البقرہ آیہ مبارکہ 60 ہے۔ امید ہے کہ جو واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، جو کہ بنی اسرائیل تھے، ان کا واقعہ چل رہا ہے، تو آپ لوگ اس سے بہت مستفید ہو رہے ہوں گے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے یہ اگرچہ پہلی قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت سارے لیسن چھپے ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے بار بار بات کی کہ قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جس طرح اندھیروں میں جب انسان کہیں جا رہا ہو یا بعض اوقات رات کے وقت لائٹ آف ہو جائے تو ہم لوگوں کو دیا سلائی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہم لوگوں کے پاس ایمرجنسی لائٹس ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ ہم روشنی کر لیتے ہیں، ہمیں سب کچھ دکھنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید ہماری ہر معاملات میں رہنمائی کرتا ہے۔ مسائل اگرچہ مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان سب کا حل بعض اوقات ایک ہی آیہ مبارکہ میں چھپا ہوتا ہے، اور ایسا ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ قرآن مجید بذات خود معجزہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا معجزہ ہے اور انسانیت کو عاجز کر دینے والا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، کہ اے لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی کہ اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، یعنی کہ تمہارے ہی مسائل کا حل ہے۔ تو اگر ہم قرآن کو بس ایک اینگل سے پڑھتے جائیں گے یا پھر جسٹ ترجمہ تفسیر پڑھا اور اوپر سے سارا گزار دیا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ جب اس کو ہم دل کی کھڑکیاں کھول کے پڑھیں گے، سنیں گے، تو انشاءاللہ پھر راہیں آسان ہوتی جائیں گی اور ہمیں ہمارے مسائل کا حل ملتا جائے گا اور ہمارے لیے شمع روشن ہوتی جائے گی۔ تو آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ خوبصورت لیسن ہے، اگرچہ اس میں چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں کافی سارے ہمیں اس میں سے مسائل مل رہے ہیں، بہت سارے اس میں لیسن چھپے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے۔ یہ آپ لوگوں نے عربی ٹیکسٹ کو بھی اچھے سے پڑھنا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، پہلے سین ہے، تا ہے، پھر سین ہے، پھر قاف ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب، تو کہا ہم نے، مارو، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنا عصا پتھر پر۔ فَانفَجَرَتْ، تو پھوٹ نکلے، مِنْهُ اثْنَتَا، اس میں سے، اثْنَتَا عَشَرَ، 12 عینہ چشمے۔ اثنا 2 کو کہتے ہیں، عشرہ 10، یہ دونوں ملا کے 12 ہو گئے، عینہ چشمے۔ قد علم، تحقیق جان لیا، کل اناس، ہر گروہ نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، یا اپنا گھاٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا، اور نہ پھرو تم، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فسادی بن کر یا فساد کرتے ہوئے۔ جیسا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، وہی ہمارا موضوع چل رہا ہے، اور جیسا کہ ہم نے جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پہ احسانات کیے وہ ان کو یاد دلائے جا رہے ہیں، تو اس میں ایک اور احسان کی طرف اشارہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، جب وہ صحرائے سینا میں تھے، تو اس وقت جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ صحراؤں میں بہت گرمی، شدت کی دھوپ،
اور ریتلا علاقہ، ریگستان، اور پھر پانی نام کی چیز نہیں ہوا کرتی۔ تو اس وقت ایک انسانیت کے لیے یا کوئی بھی جاندار ہو اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان کو کچھ نہ ملے، جسٹ پانی ملے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ انسان کا جو انحصار ہے وہ پانی پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، یعنی کہ جو زندگی ہے وہ پانی پہ منحصر ہے۔ تو اسی طرح اس وقت پانی نہیں مل رہا، انسانیت پریشان ہے، پیاسی ہے، تو ویسے بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بہت زیادہ مشفق تھے، اور ہر نبی کی یہ صفت ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے بہت زیادہ خیرخواہ ہوتے ہیں، چھوٹی سی تکلیف کے پیچھے تڑپ اٹھتے ہیں۔ تو اس وقت جب پانی کی سخت ضرورت پیش آئی، پیاسی ہے قوم، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے بطور انعام کیا ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنا جو عصا ہے، جو لاٹھی ہے، جو ان کے پاس ہمیشہ موجود رہتی تھی، جو کہ بہت بڑا معجزہ بھی تھا، تو اس عصا کو، اس لاٹھی کو پتھر پہ مارو۔ تو اس وقت فن فجرت، اس میں سے پھوٹ پڑے 12 چشمے۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ پتھر پہ ضرب لگنے سے چشموں کا پھوٹ جانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا ان لوگوں پہ۔ تو پھر کیا ہوا کہ تحقیق جان لیا، ہر گروہ نے اپنا اپنا پینا، اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ 12 چشمے کیوں پھوٹ نکلے؟ اس لیے کہ وہ بہت بڑا گروہ تھا، اس کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، 12 قبیلے بنا دیا تھا، 12 گروہ بنا دیا تھا۔ تو ہر گروہ کا ایک ایک نقیب، ایک ایک لیڈر مقرر کر دیا گیا تھا۔ تو پھر کیا فرمایا؟ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ اب یہ جو استسقاء کا ورڈ ہے، یہ پانی مانگنے پہ بولا جاتا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا نماز استسقاء، کہ جب قحط سالی آ جاتی ہے تو اس وقت باہر کھلے میدانوں میں جا کر دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش برسائیں ہم پہ۔ تو یہ اور بھی بہت سارے انبیاء کا مشن رہا ہے، بہت سارے انبیاء کی سنت رہی ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ پانی کی قلت ہو گئی، قحط سالی پیش آ گئی، تو اس وقت لوگوں نے آ کر سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی پانی کی، تو سلیمان علیہ السلام اپنے گروہ کو لے کر باہر کھلے میدان میں گئے، اور جا رہے تھے، ابھی اپنے لاؤ لشکر کو لے کر کھلے میدان کی طرف جا رہے تھے۔ رستے میں کیا دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے آگے والے بازو اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہی ہے، پانی مانگ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو جانور ہیں بس یہ ایسے ہی کھاتے پیتے ہیں، ان کے اندر سینس نہیں ہے، یا ایسے ہی ان کو ہم بے دردی سے بعض اوقات مار بھی دیتے ہیں۔ تو یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ اپنے خالق کے ہم سے زیادہ، ایک انسان سے زیادہ اپنی خالق کو پہچانتے ہیں، اور یہ انداز، یہ اس چونٹی کی بولی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیوں سمجھ آ گئی؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو یہ خاص اعزاز بخشا تھا کہ ان کو پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں تک آتی تھیں۔ جس طرح کہ ایک اور واقعہ ملتا ہے بہت ایمان افروز، کہ سورہ نمل میں، کہ جب لاؤ لشکر لے کر جا رہے تھے تو چیونٹیوں نے آپس میں کیا کہا؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے سراہوں میں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر ہمیں کچل ڈالے اور وہ اس بات سے لا شعور ہوں، ان کو اس بات کا شعور ہی نہ ہو۔ تو اس بات سے سلیمان علیہ السلام فتبسم ضاحکا من قولہا، تو اس بات سے سلیمان علیہ السلام ہنس دیے، مسکرا دیے۔
سبحان اللہ۔ یہ سلیمان علیہ السلام کو ہاتھ سے داد تھا کہ وہ ہر پرندے کی، ہر جانوروں کی بولیاں ان کو آتی تھیں، تو اس بات پہ وہ ہنس دیے اور فوراً سے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اب دیکھیں کہ ان کے اس عمل میں ہمارے لیے کتنا بڑا لیسن چھپا ہوا ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کے مالک، اتنی بڑی الاؤ لشکر کے مالک، اور ہر پرندہ، ہر جانور ان کے تابع فرما ہے، یہاں تک کہ جو ہوائیں ہیں، جو پہاڑ ہیں، ہر چیز ان کے انڈر ہے، اور جن تک ان کے انڈر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ماتحت کر دیا تھا، وہ ان پہ مسلط تھے، تو پھر بھی عاجزی کا کیا کمال ہے کہ اتنا کچھ حاصل ہونے کے باوجود بھی فوراً سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کتنا نیچا کر دیتے ہیں، اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہوئے اپنی ذات کو بہت حقیر سمجھتے ہیں اور فوراً سے شکر بجا لاتے ہیں، اور صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے والدین کے لیے بھی کہ یار اب مجھے توفیق عطا فرما۔ اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں کہ تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور ایسے عمل کروں کہ جس کو تو پسند کرے۔ سبحان اللہ۔ تو یہی انسانیت کے اندر ایسی فطرت انسانیت کے اندر ہونی چاہیے۔ خیر آگے چلتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز استسقاء کے لیے جایا کرتے تھے، اور آپ وسلم نے یہ کھلے میدان میں جا کر بھی دعا کی اور ممبر پر تشریف فرما تھے اس وقت بھی دعا کی۔ ایک مرتبہ آپ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر کھڑے ہو کر درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مویشی اور جانور ہلاک ہو چکے ہیں، رستے بند ہو چکے ہیں، تو آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بارش کی دعا کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت بالکل ابر آلود نہیں تھا، یعنی کہ کوئی بھی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنے کے فوراً بعد بادل آئے اور اتنی بارش ہوئی کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ بہت ہی پانی ہو گیا، پانی سے لوگ گھبرا گئے، رستے بند ہو گئے، اور جیسا ایک سیلاب کی صورت ہوتی ہے وہ کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ یہ حال ہو گیا۔ پھر نیکسٹ جمعے پھر وہی شخص یا کوئی اور شخص اٹھا اور اس نے پھر درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش روک دے، کیونکہ ہمارے مویشی بھی ہلاک ہو رہے ہیں اور رستے بھی بند ہو چکے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاقام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر۔ تو یہ دعا ہم سب کو یاد کرنی چاہیے، اور آج جن حالات سے ہمارا سامنا ہے، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، تو ہر شخص کو یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب بارش کی ضرورت نہیں ہے، تو جن جگہوں پہ ضرورت ہے وہاں اللہ تعالیٰ برسا اس کو، اور اس بارش کو ہمارے لیے رحمت بنا دے۔ اللہم صیبا نافعا، جب بارش ہو اس وقت بھی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت اس بارش کو ہمارے لیے رحمت بنائے نہ کہ زحمت، کیونکہ بارش کا نہ ہونا بھی انسان کے لیے وبال جان ہے، اور اگر بارش ایک لیمٹ سے زیادہ ہو جائے پھر بھی انسان کے لیے وبال جان ہے، پھر انسان کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح اور بھی مواقع ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قحط سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں گئے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور یہ دعا تھوڑی سی ان کی یہ طریقہ جو ہے نماز استسقاء کا تھوڑا سا مختلف ہے کہ 2 رکعات ادا کی جاتی ہے کھلے میدان میں جا کر ہاتھ اٹھا کر، اور بہت بلند ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، اتنے آپ نے بلند ہاتھ اٹھائے اور رو کر دعا کی اللہ سے، اور اس کے بعد چادر الٹ دی۔ چادر الٹنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بدل دے، جس طرح ہم نے یہ چادر کے پلو الٹے ہیں اسی طرح ہمارے حالات بھی اللہ تعالیٰ بدل دے۔ اور یہ دونوں طریقہ ہو سکتا ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد دعا پہلے کی جائے یا پھر چادر الٹی جائے، یہ دونوں طریقے بھی ٹھیک ہیں، دونوں طریقے ملتے ہیں۔ تو دیکھیں اب اس میں ہمارے لیے ایک اور لیسن چھپا ہوا ہے کہ 12 قبیلے تھے، ان کے لیے 12 چشموں کا ہی انتظام کیا گیا، اور
سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، یعنی کہ پینے کی جو جگہ تھی معلوم کر لی۔ اس میں بہت ہی بہترین ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ رب العزت یہ اتنے یہ 12 چشمے نہ پھوٹتے، یا پھر ایک ہی چشمہ بہت بڑا پھوٹ اللہ تعالیٰ اس کو یعنی کہ بہا دیتے، جاری کر دیتے، یا ایک نہر ہی بہہ پڑتی، تو وہ ڈسپلن نہ ہوتا کہ جو ایک ترتیب دے دی گئی کہ 12 قبیلے ہیں، ان کو 12 ہی چشموں کی ضرورت ہے، سب کو ایک ایک چشمہ مل گیا، اس طرح ڈسپلن جو تھی وہ برقرار رہی۔ تو آج اس میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ بچوں کو ڈسپلن سکھائیں۔ بچے جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کو تبھی بتائیں کہ پانی بیٹھ کے پینا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے، اور یہ برتن کو واپس جگہ پہ رکھنا ہے۔ عموماً یہ بچوں کے اندر بہت کمی ہوتی ہے، بہت خامی ہوتی ہے کہ بچے کھانا کھایا اور ادھر ہی برتن چھوڑ دیے۔ تو پھر بعض اوقات اگر کوئی ایسے بتاتا بھی ہے تو مائیں کہتی کوئی بات نہیں، ہم ہیں نا، ہم کر لیتے ہیں۔ تو یہ بچوں کے ساتھ پیار نہیں ہے، بلکہ بچوں کے ساتھ ایک طرح کی آپ ان کی تربیت نہیں کر رہی۔ یہ بھی تربیت کا حصہ ہے کہ بچوں کو ڈسپلن سکھانا، اور یہ تربیت کا معاملہ بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے، جب بہت چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ بچہ جو چھوٹا سیکھتا ہے وہ بڑا ہو کر ویسے نہیں سیکھتا۔ آگے چلتے ہیں، دیکھیں کلو واشربوا من رزق اللہ، پھر کیا کہا گیا؟ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے۔ اب دیکھیں کہ مسلسل یہ بات کہی جا رہی ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا آیت مبارکہ 57 میں، جب من سلوہ کی بات ہوئی، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پکیزہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ پھر نیکسٹ دیکھیں آیت مبارکہ 58 میں بھی، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، یہ کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو با فراغت۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام ہمیں کھانے پینے سے منع نہیں کرتا، کھانے پینے سے روکتا نہیں ہے۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو کھاؤ پیو، لیکن جس چیز سے باز کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی لمٹ کراس نہ کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ کوئی بھی چیز جب اپنی لمٹ کراس کرتی ہے، اپنی حد پار کرتی ہے، تو پھر فساد کا سبب بنتی ہے۔ اب جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ پاکیزہ کھاؤ۔ پاکیزہ سے مراد ایک تو حلال کمائی ہو، حلال ذرائع سے حاصل کیا گیا مال ہو، دوسرا کہ گلا سڑا نہ کھایا جائے، جو طیب کھانا ہے وہ کھایا جائے۔ آج ہم لوگ جو فاسٹ فوڈ کے عادی ہو چکے ہیں، تو یہ بھی طیب کھانا نہیں ہے، کیونکہ اس سے صحت انسان کی بگڑتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت تک کبھی میدا نہیں چکھا۔ تو آج اگر ہم ہر وقت میدا ہی کھاتے رہیں گے، جو فاسٹ فوڈ ہیں یہ میدے ہی تیار ہوتی ہیں تقریباً، تو پھر ہماری صحت کیسی ہوگی؟ پھر ہم ہر وقت گرے پڑے اور ہر وقت بیمار نظر آئیں گے۔ تو انسان سادہ کھانا کھائے اور پاکیزہ کھانا کھائے اور قدرتی چیزیں کھائے جس میں غذائیت بھی ہے۔ اور آج جو نیو جنریشن ہے وہ فاسٹ فوڈ پسند کرتی ہے، اور جو قدرتی چیزیں ہیں مثال کے طور پہ دودھ ہے، اور بھی اس طرح کی جو سادہ غذائیں ہیں، جو گھر کے پکے ہوئے سالن ہیں، سبزی ہے، وہ نہیں کھاتی۔ اور عموماً بچے دودھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں اسمیل آتی ہے۔ انسان جب سنت سمجھ کے کھائے پیے گا تو انشاءاللہ اس میں کھانے پینے میں بھی ثواب ہوگا، اور جو صحت ہے وہ بھی بحال رہے گی، اور انسانی جسم کو غذائیت بھی حاصل ہوگی۔ اب دودھ دیکھیں ایسی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ دودھ کا تحفہ اگر دیا جائے اس کو لٹاؤ نہیں، یعنی کہ واپس نہ کرو، اس کو قبول کر لو۔ تو جب اتنے دن بلکہ 2 مہینے بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی، تو پھر اس وقت وہ کیا کھاتے تھے؟ کھجور پانی اور دودھ، جو بعض اوقات ہمسایوں کی طرف سے ہدیہ کے طور پر آتا، تحفے کے طور پر آتا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیتے، اپنے گھر والوں کو بھی اور خود بھی پی لیتے۔ دیکھیں انہوں نے کتنی بڑی بڑی کام کیے، کتنی جنگیں لڑیں۔ تو یہ تو ایمانی طاقت تھی، اور دوسرا سادہ غذائیں تھیں۔ سادہ غذائیں جو ہوتی ہیں
وہ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں، ان کے اندر قوت ہوتی ہے۔ ویسے بھی اگر سنت کے مطابق کھائیں گے اور پئیں گے تو انشاءاللہ صحت بھی بحال ہوگی۔ تو اس لیے بیٹھ کے کھانا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، اپنے آگے سے کھانا چاہیے، اور رات کو بہت دیر تک نہیں کھانا چاہیے۔ جو لیٹ کھانا کھایا جاتا ہے وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یوں کہہ لیں کہ وہ پھر جزو بدن نہیں بنتا بلکہ انسان کے لیے زہر کا کام دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو سحری کا کھانا ہے وہ انسان کے لیے بہت ہی اچھا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھایا کرتے تھے، اکثر اوقات روزہ رکھتے تھے اور سوموار جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ اگر سنت سمجھ کے ہم یہ روزوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بہت ہی زیادہ فائدہ ہے۔ اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جو ہمارے چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ بھی ہمارے پورے ہوتے رہیں گے، اور اس کے علاوہ سنت پہ بھی عمل ہوگا۔ اور عموماً ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ انسانی صحت کے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ ہفتے میں 2 روزے رکھے جائیں۔ اگر ہم اس کو سنت سمجھ کے رکھیں گے انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور صحت بھی اچھی رہے گی۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا، تو نیکسٹ انشاءاللہ 61 سے سٹارٹ کریں گے۔ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، اور اس خیر کثیر میں مزید اور لوگوں کو بھی شامل کریں، جو بھی سیکھے گا عمل کرے گا انشاءاللہ آپ کے لیے بھی جاری صدقہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی